کیا کیا کر سکتی ہے اس وقت؟ جس طرح فیصل صاحب بھی بات کر رہے ہیں، تو حافظ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اتحاد آغاز میں اتنے مسائل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہ اتنی سخت ہیں کہ وہ نہ ادھر سے مانی جا رہی ہیں نہ ادھر سے مانی جا رہی ہیں، تو یہ آگے کیا ہوگا پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ سارے ایک دوسرے کی بات مان لیں گے، اور جلدی آپ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب حلف اٹھا لیں گے اور اس کے بعد زرداری صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بن جائیں گے۔ اگلی بات جو ہے یہ فوراً بعد ایک ڈائلاگ کی جو ہے وہ ملک کے اندر ضرورت ہے، میثاق پاکستان کی ضرورت ہے، جس کی طرف بڑھا جائے گا۔ یہ آج میری بات آپ سخت جان کو میں نے کہا یار، اچھا میں یہی پوچھنے لگی تھی یہ سخت جان کی خبر ہے یا آپ تجزیہ دے رہے ہیں؟ ہاں سخت جان کو میں نے کہا یار لوگ مایوس ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، تو وہ یہ خبر لے آیا ہے کہ وزیر اعظم بنتے ہی میاں شہباز شریف صاحب گرینڈ ڈائلاگ کا جو ہے وہ بات کریں گے، جس میں تمام پاکستان کے اسٹیک ہولڈر شامل ہوں گے، اس میں پی آئی بھی شامل ہوگی، اور کوشش کی جائے گی کہ تمام ایک ٹیبل پر بیٹھے، ایک میثاق پاکستان ہو، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی داخلہ خارجہ پالیسی، پاکستان کی سیاست، تاکہ سب مل کر جو ہے پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں، کیونکہ اگر سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا، اور اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام بھی نہیں ہوگا۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہوگی کہ آزادانہ الیکشن کمیشن اور عدالتیں جو ہیں وہ جو دھاندلی کے حوالے سے اعتراضات ہیں جو بھی ہیں اس کے فیصلے کریں، تاکہ جو بھی جیتتا ہے وہ جیتے، جو ہارتا ہے وہ ہارے، یہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ بھی کہیں آ جائے کہ جو سیاسی قیدی ہیں یا سیاسی حوالے سے جو کیسز ہیں ان کا بھی کوئی حل نکالا جائے، احتسابی نظام کی طرح کا بھی کوئی حل نکالا جائے۔ یہ چیزیں اسی ایجنڈے میں ہوں گی کہ ابھی چونکہ ایک زور آزمائی چل رہی ہے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر بھی جو صورتحال ہے، ایک دن سرفراز بگٹی صاحب جو ہے وہ ریس میں آگے ہوتے ہیں، دوسرے دن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے آج 2 لوگ شامل ہو گئے ہیں، تو تھوڑا سا یہ چلے گا۔ لازمی بات ہے سیاسی جماعتیں الیکشن لڑتی ہیں، ان کے لوگ ہیں، انہوں نے انہیں اکاموڈیٹ کروانا ہے، کہیں گورنرشپ کا معاملہ ہے، کہیں پریزیڈنٹشپ کا معاملہ، کہیں وزارتوں کا معاملہ، لیکن انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب دونوں بیٹھ کے اس چیز کو حل کی طرف لے جائیں گے، اور ایسا حل ہوگا جس میں بلاول صاحب بھی راضی ہوں گے، یہ نہیں کہ بلاول صاحب ناراض۔ ٹھیک ہے۔ پنجاب میں اور سندھ میں تو تقریباً صورتحال ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ٹھیک ہے، اب رہ گیا ہے بلوچستان اور مرکز، تو انشاءاللہ دونوں کا میرا خیال ہے اگلے 24 گھنٹے کے اندر آپ چل پڑے گا۔ صحیح، آپ کے سخت جان نے تو بڑی اچھی خبریں دے دی ہیں جی، مایوسی کے بادل تھے وہ چھٹ گئے ہیں۔ بالکل مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ صحیح ہے الیاس صاحب جی جی اشرفی صاحب کا جو ہے نا سخت جان فارم 47 کے دفتر سے لایا ہے، 47 کے دفتر سے خبریں لایا ہے۔ 245 میں ہوگا، یہ بھی میں آج آپ کو خبر دے دوں جی جی کہ جو 45 میں ہوگا الیکشن کمیشن اس کے مطابق فیصلے دے گا۔ اچھا چلے، یہ تو پھر بڑی تبدیلی آنے لگی ہے، پھر تو بہت بڑی تبدیلی آئے گی حافظ صاحب، بہت بڑی تبدیلی آنے لگی ہے، کیونکہ آدھے سے زیادہ فارم 45 تو جعلی بنے ہوئے ہیں، پتہ لگ جائے گا اصل کا۔ لیکن چلیں اگر جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اس سے سسٹم ذرا جو ہے وہ کلین اپ ہو جائے گا تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اب 45 یہ جو گھروں میں بیٹھ کے فیکٹریوں نے تیار کیے ہیں 45 ان کی بھی، ہاں بالکل۔ ویسے میں پوچھنا چاہتا ہوں الیاس بھائی بھی اگر ادھر ہے، جی جی ہے، لاہور میں جو اتنے زیادہ پکڑے گئے بیلٹ پیپر، کوئی اس پہ ایف آئی آر کروائی الیکشن کمیشن نے؟ کوئی اس کے اوپر کوئی کاروائی ہوئی؟ کو پتا چلا وہ کہاں کیوں چھپے، کہاں چھپے؟ سر اس کی تو کہانیاں بڑی بڑی آ رہی ہیں جی۔ الیاس صاحب حافظ صاحب کا بھی جواب دے دیں اگر آپ کی اس میں ہے تو۔ دوسرا سوال ایک سوال الیاس صاحب سے کرنے والوں میں گلے پڑ گیا، الیکشن کمیشن ہے کہاں؟ اچھا الیاس صاحب یہ بھی بتا دیں الیکشن کمیشن کہاں ہے آج کل؟ الیکشن کمیشن ابھی تک الیکشن کمیشن اختلاف سے اٹھ گئے ہیں کہ نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے جی، آپ موقع دیں الیاس صاحب کو۔ اسلام آباد میں ہی بیٹھے ہوئے اپنا کام کر رہا ہے ٹکا کے، روزانہ 150 پٹیشن ہو رہی ہے فیصلے میں۔
ابھی تو اسلام آباد میں ہی ہیں, اپنے ادھر ہی لگے ہوئے ہیں نا. یہ جو پیپر نکلے آخر یہ جرم ہے نا, تو اس پر کس نے ایف آئی آر کرنی؟ وہ حافظ صاحب آپ نے کہا تھا کہ وہ بڑے مضبوط آدمی ہیں, وہ دیکھیں کیسے الیکشن کراتے ہیں یار. آپ کی بات ایف آئی آر پنجاب گورنمنٹ کو کرانی ہے, ایف آئی آر پنجاب گورنمنٹ کو کرانی ہے, وہ کمشنر پہ بھی ہوگی اور ادھر بھی ہوگی. چلیں الیاس آپ صاحب پریشان نہ ہو. قصہ ختم. ابھی پرنٹنگ نہیں, میرا خیال ہے یہ ابھی تو صرف ڈانس ہی سامنے آیا ہے, ابھی تو صرف ڈانس ہی سامنے آیا ہے. ابھی تو دیکھیے کیا کیا حرکتیں آتی ہیں. ابھی تک تو کچھ نہیں اس پر ہوا نہیں ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے, اب الیاس صاحب کو موقع دیں. ابھی تک تو وہ تو ابھی دوسری باتیں چل گئی. وہ جو کمشنر صاحب پر تو ایف آئی آر گورنمنٹ آف پنجاب نے دے دی تھی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے دے دی ہے. کل ان کا آخری اجلاس بھی ہے ان کا کابینہ کا, اور وہ جو فارم شام ملے ہیں اس پر ابھی الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی ایسی حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح فارم نہیں ہے. ابھی تک تو وہ اسی موقع پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ فارم ٹھیک نہیں ہے. باقی جو صورتحال ہے کہ اس میں اب آگے جا کے کیا کرتے ہیں الیکشن کمیشن, تو وہ جو ہیں جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں اسلام آباد سے فیصلے ہو رہے ہیں, ابھی تو وہ پٹیشنوں پر لگے ہوئے ہیں. اس صورتحال پر تو کچھ نہیں آیا, ابھی تو بیٹھے ہوئے ہیں سارے. جو کا تو ہے 130 کا, 127 کا, 128 کا, وہی اسی پر لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ کیا فیصلے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ حلقوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ متنازع رزلٹ ہیں, یہ وہ سارے 119 کا, تو اس میں تو ابھی تک الیکشن کمیشن نے کوئی نہیں کیا, نہ رزلٹ روکے نہ کچھ اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز جاری کی ہے. البتہ یہ ہے کہ جو دونوں پارٹیوں میں جو ہے کہ حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ کے جو آپس میں اتحاد بننے کی جو باتیں ہیں, یہ جو اتحاد ہے یہ فطری نہیں ہے, غیر فطری نہیں ہے. کیونکہ بلاول بھٹو صاحب اپنے جو ہیں اس پر ابھی اٹل ہے ان کا جو بھی فیصلہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں ان کی شرائط ماننے کے لیے. اب نون لیگ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کمیٹی ہے ان کی نون لیگ کی وہ غیر سنجیدہ ہے. اب بلاول بھٹو صاحب ایک جگہ اتحاد بھی کرنے جا رہے ہیں. اب یہ تو ہے کہ ان کو زبردستی بیٹھ کے کوئی اتحاد ان کا کروائے گا, جیسے میاں صاحب بھی اسلام آباد چلے گئے ہیں اور آگے مری گئے ہیں, تو ظاہر ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیٹھیں گے. کیونکہ یہ فیصلہ نچلے لیول پر نہیں ہے, یہ فیصلہ اوپر لیول کا ہی ہوگا. اس میں زرداری صاحب کریں گے اور میاں نواز شریف صاحب کریں گے, کیونکہ انہوں نے ریاست بچانے کے لیے, ملک بچانے کے لیے یہ سارا کام کرنا ہے. تو ایاز صاحب کی بات یاد آ گئی, ملک ان کا اپنا نام ہے, ایک فکرے کی ٹھنڈ ڈالنی ہے. جی میں دیتی ہوں ٹائم. اپنی بچت کرنے کے لیے نا, اپنی بچت کرنے کے لیے یہ اتحاد کریں گے, کیونکہ نون لیگ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ہے, تو پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو اپنا بالکل کریں گے, اپنی پارٹی کا دفاع کریں گے کہ تاکہ ان کی سیاست زندہ رہے. اور نون لیگ جو چاہے گی کہ وہ ان کے ساتھ اتحاد کر کے اور ان کی گورنمنٹ بنے اور جس طرح بھی بنے. لیکن یہ جو شرائط ہیں یہ